الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قرآن مجید کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میرا جلدی شروع ہوتا ہے، آج ذرا لیٹ ہوا ہے سفر کی وجہ سے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر ایک دفعہ لیٹ ہو جائے تو پھر لوگ اسی حساب سے لیٹ آنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہم لوگ سب ویسے ہی پہلے لیٹ ہیں اور تھوڑا سا لیٹ ہوں تو پھر اگلے ہفتے لوگ لیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں نا، غرور ہے، اس کو بڑا غرور ہے۔ لیکن اصل جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب جو اردو میں ترجمہ ہوگا وہ غرور کا غرور سے نہیں ہوگا، بلکہ غرور کا مطلب دھوکا، اور غرور جو غین پہ زبر ہو تو اس کا مطلب دھوکا دینے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ دھوکا دینے والا۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، دھوکا دینے والا، یعنی شیطان جو دھوکا دیتا ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اردو میں مغرور کہتے ہیں جو متکبر ہو، اور عربی میں مغرور جس کو دھوکا دیا گیا ہو، یعنی آپ نے کوئی خرید و فروخت کی اور کسی نے دھوکے سے آپ کو کوئی چیز پہنا دی۔ کراچی میں اکثر پہنائی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں تو پہنانا سمجھ میں آتا ہے، بعض لوگ خاندان میں جو سب سے شرارتی لڑکی ہوتی ہے وہ آپ کو پہنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اس خاندان میں میری اس خاتون سے شادی ہوئی تو بعد میں ایسی نکلی کہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، آپ کو پہنا دیا، تو آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ بتایا گیا اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن بہت ہی بدتمیز نکلی، بد اخلاق نکلی، تو کہتے ہیں یار انہوں نے تو یہ مجھے اپنے خاندان کی سب سے شرارتی وہ مجھے پہنا دی۔ تو جس کے ساتھ بھی دھوکا ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مغرور، جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تو مغرور کا لفظ عربی میں برا لفظ نہیں ہے، عربی میں جب کہتے ہیں نا بڑا مغرور ہے تو عربی میں مطلب ہوگا بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اردو میں ہم جب کہتے ہیں مغرور ہے اس کا مطلب دماغ خراب ہے، اس کا تکبر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اردو میں اتنا غلط مطلب کیوں لیا جاتا ہے مغرور اور غرور کا؟ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی بیچارہ دھوکے میں ہوتا ہے،
جس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی ہے تو بیچارہ ہی نا، اس شیطان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو بتایا کہ تو بڑی فلم ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں واقعی بہت بڑی فلم ہوں. سب سے پہلے شیطان دھوکے میں آیا جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو ہے ہی بہت بڑا یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ہوں ہی بہت بڑا، سمجھ نہیں رہا ایکچولی میں ہوں کیا. ظاہر ہے اپنے آپ کو جو سمجھے گا یہ کوشش کرے گا تو پہلے وہ اس کا خیال ہوگا کہ میں ہوں بہت بڑا نا. شیطان نے کہا انا من العالین، میں ہوں کن لوگوں میں؟ میں بڑے لوگوں میں ہوں، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. اور دلیل بھی دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. تو شیطان بھی دھوکے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مغرور کہا جاتا ہے تبھی شیطان کو، کیونکہ دھوکے میں آ گیا وہ. تو اب چونکہ شیطان کو مغرور کہا جاتا ہے اور وہ دھوکے میں آ گیا، تو ہر متکبر اصل میں دھوکے میں آ گیا ہوتا ہے، غلط فہمی میں ہوتا ہے. تو اس لیے اردو میں ہر متکبر جس میں بھی تکبر بڑائی ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ مغرور. شیطان دھوکے میں کیوں آیا کہ بھئی اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اس میں دھوکے کی کیا بات ہے بھائی؟ دھوکے کی بات یہ ہے، کمبخت کہہ بھی رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے، تو بنایا کس نے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے. شیطان کہہ رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو بھائی تیرے سوال کا جواب خود تو کے لفظ میں موجود ہے، بنایا اللہ نے ہے نا، تو خود تھوڑی بنائے. تو شیطان سے جب کہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بہت بڑا؟ تو شیطان نے جو دلیل دی اس میں یہ بتایا کہ ایکچولی میں ہوں کیا؟ میں بہت بڑا. اللہ کو بتا رہا ہے، کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ. ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے عمل سے. جب کوئی آدمی کہتا ہے نا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی کیوں ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ جتنی پیسے اس کے پاس ہیں اتنے ہی میرے پاس بھی ہونے چاہیے. جو بھی تقدیر پہ راضی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ آپ تو یتیم تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، طائف اور مکہ میں ایک فلاں شخص ہے وہ بہت مالدار ہے، عرب کا سردار ہے، اس کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ اللہ کو لیڈر بنانا تھا، قائد بنانا تھا، اس کو دیتا. تو قرآن نے کیا جواب میں کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، پیسہ جو ہے نا وہ کم درجے کی چیز ہے. نبوت پیسہ بڑا ہے یا نبوت بڑی ہے؟ نبوت. اللہ نے کہا کہ پیسہ یہ نبوت سے بہت کم درجے کی نعمت ہے، یہ میری مرضی سے ملتا ہے، یہ تمہارے مشوروں سے نہیں میں دیتا کہ اس کو کم ملے اس کو زیادہ ملے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ملے، ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے، ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں، ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے، تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے، لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں، جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں، اور کبھی دے بھی دیتا ہوں، میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے، تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا، یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی؟ کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے، سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے، تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ختم. وہ خوش رہے، ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی فاروق بنا،
کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی ابن مسعود بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے، ان کی ایسی کی تیسی ہوئی، نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. نیند کی گولیاں کھا کے سو گے، جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی، جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے، ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی، وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی. تو یہ دی کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی، اللہ نے نہیں دینی تھی، نہیں دی. ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت، بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے؟ یہ بولو، یہ خدا کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے، شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے، نہلا دھلا کے سروس کروا کے اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا، تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ اس کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا، میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا. تو وہ اترائے گا نہیں، شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل بھائی، میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا، تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض، تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے، تو اترا کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو. آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل. ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے، ابھی میں نے تجھے دیا ہے. تو ایک دھوکا تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی، جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے. یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے، اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پتی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو، بہت سارے مہمان آئے، آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو، ٹھیک ہے، بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا، پھر وہ کہکشائیں اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب. اگر شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا، ویسے تو سمجھ گیا ہوگا، وہ اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے.
ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں, اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں, تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے, آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے, تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے ہیں وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے, میگنیسیم ہے, اور یہ ساری میٹلز ہیں, مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. 4-5 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ ویڈیو میں یہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ وہ ایک کا انتقال ہو گیا نا, وہ اسٹیفن ہاک تھا, ابے انگریز جو اسٹیفن ہاکنگ, اس کی ویڈیو تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں, تو اس پہ جو تبصرہ کرنے والا کر رہا تھا تبصرہ, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں اور بھی مخلوق ہمیں تلاش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے اور انسان کوئی زمین پہ پلینٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا, تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا, اس میں غور کرنے والا, ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا, تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو, شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی, بہت زبردست بنائی, اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی ہے, اس کو مارکیٹ میں لا ہی نہیں رہی ہے. اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست, اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دیا اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے, جہاز بھی ہے, اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے بڑی محنت سے, اربوں خربوں روپے لگا کے, اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو, لوگ کہیں یار جاپان جاپان ہے, تو وہ کہہ نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی ہے, نظر لگ جائے گی اس کو, ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں گے. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار, تم ایک چیز بنائی ہے, تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, تو استغفر اللہ, وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی, وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات, اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے, جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات, اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا, نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا, جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگ ہیں, کہ یار بڑی عجیب ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے, یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے, جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے. اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں, بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا, یہ دیکھتا بھی ہے, حیران بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے اس میں,
سمجھتا ہے، یعنی بنانے والے کی کے کمال کو سمجھ سکتا ہے، یہ کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے، 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے، بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. ابھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو، سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ ایک آئے تھے نا، ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا، جس پہ جن چڑھا ہوا ہو. ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل، رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ جن کا بچہ ہے. اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں. تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی، وہ ماں کے غم میں روئے تھے. تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو، میری ہنسی نکل رہی ہے، بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے، لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا، چپ کر جا. یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے ہیں. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو، لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً، کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے، نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے یا کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو، کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ، شافعی، ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو، جو غلطی کا اہل ہو، جو تحقیق کا اہل ہو، اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار اس دفعہ غلطی ہو گئی، ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا، وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا، یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی، کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی، مطلب تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد، حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن أصاب فله اجران، درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر، وإن أخطأ فله اجر، غلطی کرے تو بھی اجر، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو، بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں، آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا غلو واغلو، وہ فتویٰ دیں گے، لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے، ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر، ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے، پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے، یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو.
کچھ تو سہارا لینا پڑے گا، کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہیں، عالم ہیں، مجتہدین ہیں، جن کو امت نے فالو کیا ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں یہ اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتویٰ، آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی. آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا، وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں، کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے. تو کہے گا ادھر جا کے فتویٰ دے. میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم. الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے، ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار، برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو، برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ لکھ کے رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس، اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا، رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا، وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے. تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی؟ برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار، برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے، نسخے بتا رہا ہے، ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں، لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. نہیں، وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی. خیر، تو شیطان جو تھا نا، شیطان ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی. واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں. خیر میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا. تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خیال. تو شیطان جو ہے ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا. اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء.
آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ۔ تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا۔ تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں، گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے ہو۔ بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے۔ تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے۔ جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ۔ آج علم کا رجحان بالکل ختم، ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہے۔ کتاب پڑھ لو لیپ ٹاپ پہ، نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم۔ کتابوں کا رجحان ختم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے۔ تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے، کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے، یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے۔ ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے۔ تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ زمین پہ رہنے کے، زمین کی خلافت کا حقدار ہے، یہ سمجھے گا چیزوں کو۔ تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی۔ تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا، وہ غلط فہمی میں آ گیا۔ تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں مغرور جس کو دھوکا دیا گیا ہو۔ تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں، اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں بہت عالی انسان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، شیر ہو گیا۔ خیر، تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتا ہے انسان کے، میں لگا لیتا ہے۔ اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر، کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت۔ اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے۔ صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے،
اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا، اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا، اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی، میں سعودی عرب میں تھا نا، آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے، تو جو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا، ایک صاحب کا پتہ چلا بڑے اسمگلر ہیں وہ، سعودی عرب میں نہیں، وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں، فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو، حاجی غفار، حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار، حاجی تو ہٹوا. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے، وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بول دیا بھائی ٹھیک ہے، اما شاکرن و اما کفور. ان میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. بروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے، نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کے باغات بنائے ہیں. تمہاری مرضی جس میں جانا چاہو. بتا دیا اس نے سب کچھ، ہمیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ، نماز پڑھنے کا راستہ، ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا. اسلام کے بیسک احکام بہت ایزی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو لوگ اسکالرس کو سن کے نا کھوپڑی خراب ہو رہی ہے ان کی، پیچیدہ بنا رہے ہیں اسلام. میں ابھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں، مصلی پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو، آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی، وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، بہت محبت سے، لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. منجی ٹھوک دی، فلانے کی یہ ٹھوک دی، فلانے کو یوں ٹھوک دیا. یہ کیا ہے چل رہا ہے یار؟ شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے، ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو، ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے، وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف. میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے، واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو، وہ ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے. اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتہ ہے نماز کی جگہ ہے، جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ، تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے، وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے، تو وہاں پورا کمرہ تھا سارے، وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ، یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا، یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا، باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے، آگے کر دیا نماز کے لیے.